ایپیسوڈ 47۔ لڑکی نے کہا تھا کہ 19ویں ہائی وے صرف 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ اس کی بتائی ہوئی سمت میں میں نے پوری رفتار سے دوڑنا شروع کر دیا۔ میرا مطلب ہے جس حد تک جنگل کی زمین اور روشنی اجازت دیتی تھی میں دوڑتا رہا۔ اس رفتار سے مجھے امید تھی کہ میں 20 منٹ میں سڑک کے کنارے پہنچ جاؤں گا، کیونکہ انکل پال کے کینوس شوز میرا خوب ساتھ دے رہے تھے۔ کسی قدر تنگ ہونے کے باوجود مجھے بھاگنے میں کوئی دشواری نہیں ہو رہی تھی۔ میرے اندازے سے اب تک ہائی وے کو نظر آ جانا چاہیے تھا، مگر میں بدستور جنگل میں تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا۔ ہائی وے پر لازماً روشنیاں ہونی چاہیے تھی، مگر دور تک کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ لڑکی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں نے سوچتے ہوئے درختوں کے ایک جھنڈ کو عبور کیا اور دوسری جانب پختہ سڑک پا کر حیران رہ گیا۔ یہ سڑک تھی جو خاصی چوڑی تھی، البتہ اسے باقاعدہ ہائی وے نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اس کے کنارے نہ تو سروس بیلٹ تھی اور نہ ہی اس پر روشنیاں تھیں۔ میں نے چاند کی مدد سے جنوب کا تعین کیا اور چلنے لگا۔ نہ جانے اس سڑک پر رات کے اس پہر ٹریفک گزرتا تھا اور یہ کہاں تک جاتی تھی، مجھے علم نہیں تھا۔ مجھے چلتے چلتے 2 گھنٹے ہونے کو آئے تھے اور میں نے اتنی دیر میں اس سڑک پر ایک بھی گاڑی نہیں دیکھی تھی۔ لگتا تھا یہ آبادیوں سے ذرا ہٹ کر گزرتی تھی۔ جب صبح کی روشنی نمودار ہو رہی تھی تب میں نے آدھا کلومیٹر دور ایک گاڑی کا حوالہ دیکھا۔ ایک لمحے کو مجھے شبہ ہوا کہ گاڑی جا رہی ہے، مگر اگلے ہی لمحے میں نے محسوس کیا کہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے۔ تیز قدموں سے چلتا میں گاڑی تک آیا۔ فرنٹ سیٹ پر ایک عورت سرہانے سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ گاڑی ڈاج کا بڑا پک اپ ماڈل تھا۔ 60 کے عشرے میں آنے والا یہ ماڈل آج تک دیہاتی علاقوں میں رہنے والے افراد کی پسندیدہ ترین تھی۔ عورت تقریباً 40-42 سال کی تھی۔ کھردرے نقوش اور لباس سے ظاہر تھا وہ محنت کش عورت تھی۔ برابر والی سیٹ پر اس نے شارٹ گن رکھی تھی۔ یہ بھی دیہاتی علاقے کا مرغوب ہتھیار تھا، مہلک، مؤثر اور بے خطا۔ میں نے شیشہ کھٹکھٹایا تو عورت نے ہڑبڑا کر شارٹ گن اٹھا لی۔ میں مسکرایا تو اس نے شیشہ نیچے کیا۔ کیا بات ہے ینگ مین، میری گاڑی خراب ہے لیکن جلد میرا شوہر مجھے تلاش کر لے گا۔ سن کر افسوس ہوا خاتون، کیا مسئلہ ہے گاڑی میں؟ پتہ نہیں، بس چلتے چلتے رک گئی اور پھر کوشش کے باوجود اسٹارٹ نہیں ہوئی۔ میں نے تھیلا بونٹ کے ساتھ رکھا اور بونٹ اٹھا کر انجن دیکھا۔ یہ ڈیزل سے چلنے والی گاڑی تھی اور میں نے میرین انجینئرنگ میں اس کی کارکردگی کو غور سے پڑھا تھا، اس لیے مجھے مسئلہ جاننے میں دشواری پیش نہیں آئی۔ کرنٹ لانے والی چند کوئلیں ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ بے پناہ جم کی وجہ سے اس پک اپ میں اکثر یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کوئلیں ٹائٹ کر کے عورت سے انجن اسٹارٹ کرنے کو کہا۔ اس نے سیلف لگایا اور انجن فوری طور پر اسٹارٹ ہو گیا۔ وہ خوشی سے بولی، ارے واہ، تم نے تو 1 منٹ میں خرابی دور کر دی۔ خاتون، میں میرین انجینئر ہوں۔ ویری گڈ، یہ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو مجھے 22ویں شاہراہ پر چھوڑ دیں، ورنہ کسی ایسی جگہ جہاں سے میں 22ویں شاہراہ تک جا سکوں۔ تم اس علاقے میں اجنبی ہو؟ جی میڈم، میں سیاحت کے لیے یہاں آیا تھا، ایک جگہ کار ایکسیڈنٹ میں تباہ ہو گئی، تب سے پیدل ہوں۔ میں تمہیں 22ویں شاہراہ تک نہیں لے جا سکتی، لیکن ایسی جگہ چھوڑ سکتی ہوں جہاں سے 22ویں شاہراہ کی طرف جانے والی سڑک مل جائے گی، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ تم میرے گھر چلو اور ناشتہ کرو، میرا شوہر پریشان ہوگا۔ اس فیاضانہ پیشکش سے انکار کر کے میں عورت کو مشکوک نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے خوش دلی سے یہ آفر قبول کر لی۔ پیسنجر سیٹ پر آتی عورت نے پک اپ آگے بڑھا دی۔ میرا نام لینسی ریان ہے، میرا شوہر آئزک ریان زمیندار اور مائنر ہے، اس نے متعدد کانوں کے ٹھیکے لے رکھے ہیں۔ گویا عورت اور اس کا شوہر یہودی تھے۔ میں نے احتیاطاً اپنا نام جوزف بتایا اور تعلق جوہانسبرگ سے بیان کیا۔ میں ڈر رہا تھا کہ وہ جوہانسبرگ کا ہی نہ نکلا ہے، مگر اس نے سن کر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا جس سے پتہ چلتا کہ اس کی جوہانسبرگ سے کوئی جان پہچان ہے۔ اس نے بس اتنا کہا، جوہانسبرگ یہاں سے 800 میل کے فاصلے پر ہے۔ جی ہاں، 22ویں شاہراہ سے مجھے وہاں جانے کے لیے بس مل جائے گی۔ عورت پک اپ اس سمت میں ڈرائیو کر رہی تھی جس طرف میں جا رہا تھا، یعنی میں ورنیلا کے علاقے سے دور ہوتا جا رہا تھا، اور میں اس علاقے سے جتنا دور ہوتا اتنا ہی محفوظ ہوتا۔ لینسی کئی بار کنکیوں سے میری جانب دیکھ چکی تھی۔ اچانک وہ بولی، جوزف، اپنی رائفل باہر نکال لو، کیوں اسے مشکل سے رکھا ہے؟ سوری، میں دراصل تمہیں خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے شارٹ گن نکال کر رانوں پر رکھ لی۔ اس علاقے میں رہنے والے اسلحے سے خوفزدہ نہیں ہوتے، اگر میں ایسی عورت ہوتی تو رات کے وقت گھر سے نہیں نکلتی۔ اصل میں شہروں میں رہنے والے ان سب باتوں سے اتنا واقف نہیں ہوتے۔ میں ویٹنری ڈاکٹر ہوں۔ پچھلے دنوں ہمارے علاقے میں بھیڑوں میں وبائی بیماری پھیلی تھی، اس وجہ سے یہ وقت بہت مصروف گزرا۔ ابھی بھی میں ایک فارم ہاؤس سے واپس آ رہی ہوں۔ مجھے قطعی تعجب نہیں ہوا کہ ایک دولت مند لینڈ لارڈ کی بیوی اپنے پروفیشن کے سلسلے میں اتنی رات گئے ماری پھر رہی ہے۔ لینسے کا گھر بلکہ فارم ہاؤس تقریباً 6 میل بعد سڑک سے کوئی آدھا میل کے فاصلے پر تھا۔ کہنے کو تو ایک دیہی مکان تھا، لیکن اس میں دنیا جہاں کی ہر سہولت میسر تھی۔ خاصے وسیع رقبے پر پھیلا جدید طرز کا یہ مکان آرکیٹیکچر کا شاہکار تھا۔ اس کے پورچ میں مزید 3 گاڑیاں کھڑی تھیں، ایک BMW اسپورٹس تھی، ایک اٹالین پورشے اور ایک رولز رائس۔
तीनों ही गाड़ियां बेश कीमत और तबका उम्रा के लिए मखसूस थीं। लिंडसे ने पिकअप पोर्श से पहले फार्म में एक शेड तले खड़ी कर दी। जाहिर है इस किस्म की खुरदुरी गाड़ियों को पोर्च में उन कीमती और नाजुक अंदाम गाड़ियों के साथ खड़ा नहीं किया जा सकता था। आओ जोसेफ, अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नाश्ता करके खुशी होगी। वो मुझे सजे सजाए ड्राइंग रूम में लाई। उसने वहां रखा नाजुक सा फोन उठाकर किसी से नाश्ता तैयार करने को कहा। फिर मुझसे बोली, अगर तुम फ्रेश होना चाहो तो वॉशरूम है। सॉरी, मेरे पास कपड़े नहीं है। नो प्रॉब्लम, हमारे घर में एक वार्डरोब है, उसमें हर साइज के कपड़े मिल सकते हैं। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। वो मुझे दूसरी मंजिल पर लाई। वहां एक वसी ड्रेसिंग रूम में उसने अलमारी खोली। उसमें बेशुमार कपड़े तरतीब से लगे थे। मैंने उसकी तरफ देखा। मैडम, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, तुम बस नाश्ता करा दो, यही काफी है। वो मुस्कुरा दी। ना जाने क्यों मुझे तुमसे उनसियत महसूस हो रही है। मेरा एक मरहूम भाई था, वॉल्टर रेहान, वो सूरत में तुमसे बहुत मिलता था। उसके इसरार पर मैंने एक पैंट शर्ट मुंतखब की और बराबर में वॉशरूम चला गया। वॉशरूम तमाम सहूलियात से मुज़य्यन था, हत्ता कि वहाँ सेफ्टी रेजर तक थे। मैंने आराम से शेव बनाई, नहाया। कूल्हे का जख्म तकरीबन भर गया था, इसलिए अब नहाने में हर्ज नहीं था। अस्पताल में बेहोशी के दौरान मेरे जिस्म की सफाई कर दी गई थी, मगर नहाना अलग बात थी। ना जाने कितने अरसे बाद में खुल कर नहाया। खासी देर बाद नहाकर जब मैं बाहर निकला तो ऐसा लग रहा था जैसे मैंने एक नया जन्म लिया हो। लिंडसे नीचे मेरी मुंतजिर थी। आओ, नाश्ता लग गया है। तुम बहुत तकल्लुफ़ कर रही हो। ऐसी बात नहीं है, तुमने भी तो मेरी मदद की थी। वो नरमी से बोली। नाश्ते की मेज़ भी हस्ब तवक्को शाहाना थी। सेयर टेक से बनी उस मेज़ के साथ मुनक्किश डिज़ाइन की कोई 2 दर्जन कुर्सियाँ थीं। उनकी पुश्त पर बड़ा नफीस किस्म का मखमल लगा था। नाश्ते में कई किस्म का दलिया, भुना गोश्त, अंडे, शहद, केक, जैम, टोस्ट, पिज्ज़ा, भरी हुई रोटी और ना जाने क्या कुछ था। ये नाश्ता दर्जन भर अफराद के लिए काफ़ी होता, जबकि मेज़ पर सिर्फ हम 2 थे। क्या मिस्टर रेहान नाश्ता नहीं करेंगे? उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए भी वो सो रहा है। लिंडसे ने टोस्ट पर शहद लगाया। मैं सर झुकाकर नाश्ता करने लगा। मैंने गोश्त नहीं लिया था, अगरचे मुझे मालूम था कि यहूदी ना तो सूअर खाते हैं और ना गैर ज़िबा जानवर। इसके बावजूद मेरी तबीयत ने उसे गवारा नहीं किया। लिंडसे ने मुझसे गोश्त लेने को कहा भी, लेकिन मैंने पसंद ना होने का बहाना कर दिया। उसने मेरा जायज़ा लिया और मुस्कुराकर बोली, ऐसी सेहत किसी वेजिटेरियन की नहीं हो सकती। मैं गोश्त खाता हूँ, मगर नाश्ते में पसंद नहीं है। मर्जी तुम्हारी। क्या तुम क्रिश्चियन हो? मैंने बमुश्किल खुद को नफ़ी में जवाब देने से रोका। ये सवाल क्यों किया तुमने? बस ऐसे ही, ना जाने क्यों तुम मुझे क्रिश्चियन नहीं लगते। इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? मेरा लहजा किसी कदर सर्द था। सॉरी, अगर तुम्हें बुरा लगा तो। जोहानिसबर्ग में तुम कहाँ रहते हो? एक नवाई बस्ती है, जॉर्ज टाउन। वैसे सवाल की वजह? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया, उसने इत्मीनान से कहा। फिर वो अपने खानदान की कहानी सुनाने लगी। रेहान खानदान का सरबरा एक पौश यहूदी था जो 1837 में जनूबी अफ्रीका आया था। वो कानकनी का माहिर था। उसने एक ज़मीन पट्टे पर लेकर उसकी खुदाई शुरू की और उसकी किस्मत उस ज़मीन से हीरो की कान निकल आई। चंद बरसों में रेहान ने बेपनाह तरक्की की और जब 1868 में उसका इंतकाल हुआ तो उसने मुतादिद कानें और ज़मीनें बना ली थी। उसका सारा कारोबार उसके 4 बेटों में तकसीम हुआ। उन्होंने बाप बल्कि यहूदी ख़ानदान की रिवायत बरकरार रखते हुए कारोबार को तरक्की दी। तीसरी नस्ल तक रेहान ख़ानदान ने जनूबी अफ्रीका में बेपनाह तरक्की की और अब उस ख़ानदान की कई नस्लें मैदान में थीं। रेहान ख़ानदान मुल्क भर में बट गया था। इस तरह उन्होंने कारोबार को मजीद वसअत देते हुए कई दीगर शोबों में सरमायाकारी की थी। लिंडसे रेहान का शौहर फार्मर था और साथ ही उसने मादनियात की कई कानें ठेके पर ले रखी थीं। जनूबी अफ्रीका मादनियात के लिहाज से बेहद ज़रखेज़ है। लिंडसे का ख़ानदान नामा मैंने दौरान नाश्ता सुकून से सुना। वो बोलने की शौकीन थी, मगर उसे इतना ख्याल ज़रूर था कि वो मुझसे वक्फे वक्फे से पूछ लिया करती थी कि मैं बोर तो नहीं हो रहा, और जब मैं उसे खुलूस से बताता कि मैं कतई बोर नहीं हो रहा तो वो दोबारा शुरू हो जाती। मैं सोच रहा था कि नाश्ता करते उसका शुक्रिया अदा करके रवाना हो जाऊंगा, लेकिन नाश्ते से फारिग होते उसने मुझे फार्म की सैर कराने की पेशकश की। मेरे पास एक छोटा सा ट्रैक्टर है, तुम्हें मज़ा आएगा। मैडम, मुझे जोहानिसबर्ग जाने की जल्दी है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, फिर वॉल्टर भी उठ जाएगा। मिस्टर वॉल्टर भी रेहान है? क्या वो तुम्हारे? वो मेरा फर्स्ट कज़न भी है। उससे मेरी शादी एक तरह से ख़ानदान की तय करदा शादी थी, मगर मुझे उससे मोहब्बत है। बच्चे हैं तुम्हारे? 2 बच्चे हैं, एक बेटी, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। उससे छोटा बेटा है माइकल, वो फार्म पर काम करता है। उसका हाई स्कूल का लास्ट ईयर है, फिर वो भी पढ़ने शहर चला जाएगा। लिंडसे मुझे वर्कशॉप शेड तक लाई जहाँ फार्मिंग के आलात रखे थे। वहाँ एक नया ट्रैक्टर भी खड़ा था। उस खूबसूरत से ट्रैक्टर में 2 अफराद बासानी बैठ सकते थे। पता नहीं क्या बात थी, मैं उस औरत से चाहने के बावजूद 2 टोक अंदाज में ना कह सका कि मैं मजीद उसके पास नहीं ठहर सकता, मुझे जाना है।
در حقیقت میں خطرے سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ کرنل بوگارٹ کے آدمی مجھے سونگتے پھر رہے ہوں گے، دوسری طرف جان گرے کی تنظیم کے لوگ بھی میری تلاش میں ہوں گے، اور میں اس علاقے سے مشکل سے 15-20 میل کے فاصلے پر تھا۔ ممکن ہے میں نے جس جوڑے کو جنگل میں چھوڑا تھا انہیں اب تک تلاش کر لیا گیا ہو اور وہ میرے بارے میں بتا دیں، کم سے کم ہولیا تو بتا ہی سکتے تھے۔ لینسی ٹریکٹر اسٹارٹ کر کے باہر لائی۔ کھیتوں کے درمیان چوڑی روش تھی جس سے نیا ٹریکٹر بآسانی گزر سکتا تھا۔ اچانک لینسی نے ٹریکٹر میں لگا ریڈیو آن کر دیا، جس سے موسیقی کی لہریں نکل کر فضا میں گردش کرنے لگی۔ دھیمے میوزک کے شور میں وہ مجھے اپنا فارم دکھاتی رہی۔ اس کا فارم بے حد خوبصورت اور جدید خطوط پر استوار کیا گیا تھا۔ وہاں پر فصلیں اگانے کے ساتھ ساتھ مچھلیاں پالنے کے لیے الگ سے تالاب تھے، جن کے کنارے کافی کے درختوں تلے شہد کی مکھی کے باکس رکھے تھے۔ یہاں پر سیب اور سنگترے کے باغات بھی تھے۔ ریڈیو سے آتی موسیقی کی دھن اچانک رک گئی اور اناؤنسر نے اعلان کیا، سامعین ایک خصوصی اعلان سنیے۔ ریڈ ایول کے علاقے میں قتل اور دہشت گردی میں ملوث ایک شخص مفرور ہے۔ عمر 27 برس، سفید رنگ، نیلی آنکھیں، نیلے رنگ کی پتلون، سفید قمیص اور سرمئی رنگ کی پیراشوٹ کی بنی جیکٹ میں ملبوس ہے۔ اس کے پاس شاٹ گن ہے۔ لوگ اس سے ہوشیار رہیں، اس کے بارے میں فوری اطلاع پولیس کو دی جائے۔ لینسی اتنی حیرت زدہ رہ گئی کہ وہ ٹریکٹر کا اسٹیئرنگ سیدھا کرنا بھول گئی۔ اس سے پہلے کہ ٹریکٹر کھیتوں میں گھستا میں نے اس کا اسٹیئرنگ سیدھا کر دیا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھا اور ٹریکٹر روک دیا۔ تم فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرو، میرے خلاف سازش کی گئی ہے۔ در حقیقت میں نے سوائے غیر قانونی طور پر اس ملک میں داخل ہونے کے اور کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ تو تم تسلیم کرتے ہو کہ جس شخص کے بارے میں اعلان کیا جا رہا ہے وہ تم ہو؟ ہاں، لیکن تم نے میرے طرز عمل میں کوئی منفی بات نہیں دیکھی ہے۔ میں نے تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا ہے، بے غرضی سے راستے میں تمہاری مدد کی، حالانکہ مجھے جلد از جلد اس علاقے سے نکل جانا چاہیے تھا۔ لینسی الجھن میں نظر آئی۔ اس نے کہا، اندر چلو، میں کچھ پینا چاہتی ہوں۔ ضرور خاتون، لیکن میں خبردار کر دوں کہ میں ان لوگوں کے ہاتھ آنا کسی صورت پسند نہیں کروں گا۔ یہ لوگ خود بہت بڑے مجرم اور دہشت گرد ہیں۔ تم فکر مت کرو، اگر تم مجرم بھی ہوتے تو بھی میں تمہیں دھوکہ نہیں دیتی۔ اب مجھے فکر ہے کہ تمہیں کتنے لوگوں نے میرے ساتھ دیکھا اور یاد رکھا ہے۔ اگر تم اس لیے فکر مند ہو تو میں ابھی یہاں سے جانے کے لیے تیار ہوں۔ احمقانہ باتیں مت کرو، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ اس طرح تمہارا باہر نکلنا خطرناک ہے۔ تمہاری تلاش کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے۔ ہولیے کے اعلان کے بعد تمہارے لیے مزید مشکلات ہیں باہر، اس لیے میں تمہیں باہر جانے کا مشورہ نہیں دوں گی۔ تم آرام سے یہاں رہ سکتے ہو۔ میں تم لوگوں کو زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ لینسی مجھے اندر لائی۔ اس نے لیونگ روم کے ساتھ بنے بار سے اپنے ہلکی شراب کا پیک بنایا۔ وہ سخت متفکر نظر آ رہی تھی اور میں یہاں سے نکل جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسی لمحے ایک ادھیڑ عمر شخص نشست گاہ میں داخل ہوا۔ بھاری چہرے اور سرخ آنکھوں کے ساتھ جسم پر گاؤن بتا رہا تھا کہ وہ بستر سے اٹھ کر آ رہا ہے۔ سر کے بیشتر بال سفید تھے۔ عمر 50 کے قریب تھی، مگر ہاتھ پیروں سے نسبتاً جوان اور مضبوط لگتا تھا۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا جب لینسی نے اس کا تعارف اپنے شوہر کے طور پر کرایا۔ ریان، یہ جوزف ہے، اس نے میری بہت ہیلپ کی ہے۔ رات واپس آتے ہوئے پک اپ کا انجن خراب ہو گیا تھا۔ شکریہ نوجوان۔ اس نے بغور میرا جائزہ لیا، پھر بیوی کی طرف دیکھا۔ اسی وجہ سے تم سے کہا ہے کہ پک اپ کے بجائے کوئی اور کار لے جایا کرو۔ ڈیئر، فارمز پر پک اپ ہی موزوں رہتی ہے۔ ابھی میں نے ٹی وی لگایا تو کسی قاتل کے بارے میں خبردار کیا جا رہا تھا۔ اس نے اوپری علاقے میں پال نامی شخص اور اس کی بھتیجی کو قتل کر کے ان کے گھر کو آگ لگا دی ہے۔ قاتل کی تلاش جاری ہے اور اس کا حلیہ بہت حد تک اس نوجوان سے ملتا ہے۔ ریان نے کہا اور اچانک اس کے ہاتھ میں پسٹل نظر آنے لگا۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو جوان۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی محسوس کرتے ہوئے میں نے ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ بے شک جس کے بارے میں خبردار کیا جا رہا ہے وہ میں ہی ہوں، لیکن یہ الزام غلط ہے۔ پال اور ورنیلا کو میں نے نہیں بلکہ میرے دشمنوں نے قتل کیا ہے۔ انہوں نے مجھے پناہ دی تھی۔ اس جرم میں انہیں اس عبرتناک انجام کا نشانہ بنایا گیا۔ پولیس خود پتہ چلا لے گی، پولیس کو کال کرو۔ اس نے پہلے مجھ سے اور پھر اپنی بیوی سے کہا، والٹر اس کی بات تو سن لو، مجھے یقین ہے اس پر لگائے گا الزامات غلط ہیں۔ سفاک قاتل راہ چلتے اکیلی عورتوں کی مدد نہیں کرتے۔ ممکن ہے اس نے پناہ حاصل کرنے کے لیے یہ حرکت کی ہو۔ اپنے ہاتھ اوپر کر لو۔ میں نے بادل ناخواستہ ہاتھ پھر اوپر کر لیے۔ اگر میں رات کو تمہاری بیوی سے پک اپ لے جاتا تب بہتر ہوتا۔ میں نے انسانیت دکھائی اور مارا گیا۔ والٹر، اسے اپنی بات کہنے کا موقع دو۔ اس بار لینسی نے بتلے ہوئے انداز میں کہا۔ اس کا لہجہ تحکمانہ تھا۔ ویسے بھی اسے گرفتار کرنا ہماری نہیں بلکہ پولیس کی ذمہ داری ہے۔ والٹر نے کسی قدر حیرت سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی۔ اس نے پسٹل نیچے کر لیا۔ سوال یہ ہے کہ صورتحال میں ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم اس نوجوان کی بات سنیں گے، اس کے بعد ہی ہم کو فیصلہ کریں گے۔ اس دوران جبکہ وہ آپس میں بحث کر رہے تھے میں اپنے ذہن میں ایک کہانی بنانے میں مصروف تھا۔ میں انہیں یہ تو کسی صورت نہیں بتا سکتا تھا کہ میں پاکستانی اور مسلمان ہوں۔
یہودی دنیا میں ان دو سے زیادہ کسی اور چیز سے نہیں چڑھتے۔ ممکن ہے یہ جان کر لنسی کا رویہ بھی اپنے شوہر کی طرح ہو جاتا، لہٰذا جب وہ میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے انہیں اپنی طے شدہ کہانی سنانی شروع کر دی۔ اس کے مطابق میرا تعلق انڈیا کے ایک عیسائی خاندان سے تھا۔ یہ خاندان واپس برطانیہ جانے کے بجائے انڈیا میں ہی آباد ہو گیا تھا۔ پھر خلیج سے میں نے اصل کہانی شروع کی۔ جان گرے اور اس کی نسل پرست دہشت گرد تنظیم کے بارے میں بتایا جو اپنے مضمون مقاصد کے تحت سرگرم تھے۔ کسی قدر احوال اس جزیرے کا بھی بیان کیا جو ان لوگوں کا ایک اڈا تھا۔ پھر جنوبی افریقہ کے ایک پڑوسی ملک پر ان کے حملے، نقصان اور جان بچانے کے لیے اپنی جدوجہد کی تفصیل سنائی۔ میں نے محسوس کیا کہ میری اس داستان نے دونوں کو متاثر کیا تھا، مگر والٹر کے چہرے پر کچھ سوالات مچل رہے تھے۔ سوال یہ ہے، یہ لوگ تمہارے دشمن کیوں ہو رہے جبکہ تم بھی سفید فام ہو؟ دوسری جنگ عظیم میں سفید فام ہونے کے باوجود جرمن دوسری سفید فام قوموں کے دشمن کیوں ہو گئے تھے؟ میں نے الٹا سوال کیا۔ والٹر لاجواب نظر آنے لگا۔ کیونکہ جرمن نسل پرست تھے۔ یہی کام یہ لوگ بھی کر رہے ہیں۔ میں نسل پرستی کے خلاف ہوں، پھر یہ لوگ دنیا کو ایک اور عالمگیر جنگ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ نوجوان، احمقانہ مفروضات کے بجائے حقائق پر بات کرو۔ سوری، دراصل میں جذباتی ہو کر اپنے احساسات بیان کر گیا تھا۔ بہرحال میں نے تم دونوں کو حقائق سے آگاہ کر دیا ہے۔ ایک بات میں مسٹر والٹر پر بھی واضح کر دوں، میں دوبارہ ان لوگوں کے ہاتھ نہیں آؤں گا۔ مجھے مقامی پولیس پر بھی بھروسہ نہیں ہے جو کرنل بوگارٹ کے احکامات پر عمل کر رہی ہے۔ پھر تم اس سے کیسے بچو گے؟ والٹر نے مجھے غور سے دیکھا۔ میں اسی وجہ سے کسی بڑے شہر تک جانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ میں حکومت سے مل کر اس کے سامنے اپنا کیس پیش کر سکوں، اور میں محسوس کر رہا ہوں میں نے یہاں وقت ضائع کیا ہے۔ اب تک میں یہاں سے دور جا چکا ہوتا۔ اس وقت تم جنوبی افریقہ میں کہیں محفوظ نہیں ہو کیونکہ ملک گیر پیمانے پر تمہاری تلاش شروع ہو چکی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم خود کو پولیس کے حوالے کر دو۔ نہیں، کم سے کم مقامی پولیس کے حوالے کرنا ممکن نہیں۔ وہ مجھے کرنل کے حوالے کر دیں گے اور کرنل مجھے جان گرے کے حوالے کر دے گا۔ والٹر سوچ میں پڑ گیا۔ لنسی بولی، اگر ہم تمہارے لیے پہلے وکیل کا بندوبست کر لیں، اس صورت میں پولیس تمہیں کسی کے حوالے نہیں کرے گی۔ میں تلخی سے مسکرا دیا۔ ہر ملک کی فوج کے پاس کچھ ایسے اختیارات ہوتے ہیں جو ہر عدالت اور حکومتی اختیار سے بالا تر ہوتے ہیں۔ کرنل بوگارڈ مجھے ان اختیارات کی آڑ میں دبوچ لے گا یا پھر مروا دے گا۔ وہ لوگ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ ان کے رازوں سے کوئی واقف شخص ان کی گرفت سے باہر زندہ رہے۔ ریان، ہمیں اس نوجوان کی مدد کرنی ہے، اسے دشمنوں کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ ایک منٹ مسٹر جوزف، میں اپنی بیوی سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ والٹر ریان نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا اور لنسی کو اشارہ کرتا نشست گاہ سے چلا گیا۔ لنسی نے تسلی دینے والے انداز میں میری طرف دیکھا اور شوہر کے پیچھے چلی گئی۔ ان کو گئے خاصی دیر ہو گئی۔ میں بوریت دور کرنے کے لیے نشست گاہ کی وسیع کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہاں سے فارم ہاؤس کی طرف آنے والا راستہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اچانک میں نے اس راستے پر روشنیوں والی 2 پولیس کاروں کو آتے دیکھا۔ پولیس کاریں اندر آتے احاطے میں رک گئی تھیں اور پھر اگلی کار سے ایک گٹھے ہوئے جسم کا پستہ قامت شخص اترا۔ اس کا منہ آگے سے سور کی طرح نکلا ہوا تھا۔ آنکھوں اور چہرے سے کینہ توزی جھلک رہی تھی۔ اسے دیکھتے میرے ذہن میں بے اختیار ایک نام آیا، کرنل بوگارٹ۔ اسے دیکھتے ہی میں جلدی سے کھڑکی کے ایک طرف ہو گیا تھا۔ ویسے بھی اندر نیند تاریکی تھی، اس لیے مجھے امید تھی کہ اس نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا۔ کار سے اترنے والے پولیس اہلکار چاروں طرف پھیلنے لگے۔ میرے فرار کی راہیں مسدود کی جا رہی تھیں۔ اچانک کسی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا اور میں بری طرح چونکا۔